فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على اللہ بعزیز۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا لرسلہم اپنے دور کے انبیاء و رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے اپنی سرزمین سے، اپنی بستیوں سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ضرور پلٹ آؤ گے ہماری ہی ملت میں، ہمارے ہی دین میں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وحی فرمائی ان انبیاء کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالمین کو، یہ کافرین معاندین، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور آپ کو ٹھہرائیں گے اس سرزمین میں ان کے مر جانے، ہلاک ہونے کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ مسئلہ، یہ بیان اس کے لیے ہے جو میرے مقام مرتبت سے ڈرے، وَخَافَ وَعِيدٍ، اور میری وعید و ڈانٹ سے جو ڈرا، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے نصرت کا سوال کیا، یعنی فتح یابی کا سوال کیا، یا انہوں نے فیصلہ مانگا۔ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس فعل کے نبی بھی فاعل ہو سکتے ہیں اور کافر بھی، اس کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا ہر سرکش اور عناد اور بغض رکھنے والا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ، اس کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ پلائے جائیں گے اس کے پانی سے کہ جو پیپ ہوگی، یتجرعہ، جس کو گھونٹ گھونٹ کے پیے گا، ولا یکاد یصیبہ ویأتیہ الموت، اور وہ قریب نہیں ہے کہ اس کو نگل پائے، اس پیپ کھولتے ہوئے پانی کو نگلنے کی طاقت نہیں رکھے گا، ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اس کے بعد موت اور ہلاکت ہر سائڈ، ہر سمت سے آئے گی، وما هو بمیت، جبکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، مرنا تو ہے ہی نہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے بڑا عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا،
اعمالہم کرماد، ان کے اعمال کس طرح ہوں گے؟ راکھ کی طرح۔ اشتدت بہ الریح، جس کو اڑایا ہو سخت ہوا نے، فی یوم عاصف، آندھی والے دن، سخت آندھی کا دن ہو اور سخت ہوا کے جھونکوں نے اس راہ کو اڑا دیا ہو۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ نہیں قدرت طاقت رکھتے ہر اس شے سے، ہر اس چیز پر جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے اعمال جو انہوں نے کیے اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، اس کو سنبھالا نہیں دے سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے گا تم سب کو لے جائے، ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور نئی مخلوق وہ لے آئے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسے کرنا اللہ پر کوئی محال، کوئی اللہ پر جس کو کہا جا سکتا ہے مشکل محال ایسے نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ کرنا ممکن ہے، آسان۔ حضرات، قرآن مجید کے اسلوب بیان سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، اس کا احترام کرتے ہوئے دیر رات لوگوں کو انہوں نے رستہ صراط مستقیم کا دکھایا اور رہنمائی فرمائی۔ لیکن نبیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا، کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو ہجرت پہ اس کو جلا وطنی پہ مجبور کیا گیا، کسی کو دھمکیاں دی گئیں، کسی کو پاگل کہا گیا، کسی کو شاعر کہا گیا، کسی کو کہا گیا یہ ہماری سرزمین پہ قبضہ کرنے والا ہے، ہمارے باغات، ہمارے کلچر کو بدلنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد کے دین کو خراب کرنے کے لیے ہے، یہ اس کا کوئی اور کاروبار نہیں، ہمارے امن سلامتی اور ہمارا آبائی جو دین ہے اس کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لکھی گئی ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں جب باریکی سے غور کیا جائے تو یہی ہمارا کلچر کہہ رہا ہے۔ وہ جس کو کوئی تمیز نہیں آتی، کوئی بات نہیں آتی، وہ علماء کے خلاف زبان درازی کرے گا، بکواس کرے گا۔ سارے الزامات، سارا قصور، سارا ملبہ علماء پہ ڈالے۔ ہیں علماء بھی جو سچ نہیں بولتے، ہیں علماء بھی جو حقیقت مسائل بیان نہیں کرتے، علماء موجود ہیں کتاب و سنت کی دعوت نہیں دیتے، ممبر پر کھڑے ہو کر بھی شرکیہ کلمات، شرکیہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں سچ کہنے والے، کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حقائق کو بیان کرنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے دور صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین کے دور سے لے کر ائمہ کے دور سے لے کر آج تک ایسے علماء موجود ہیں، انشاءاللہ موجود رہیں۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے قرآن مجید میں، ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اگرچہ وہ تھوڑے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ آج کے سبق میں جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اپنے اپنے دور میں کافر اپنے رسولوں سے کہتے رہے، اپنے رسولوں سے، انہوں نے رسول تو مانا ہی نہیں، نبوت تو انہوں نے مانی ہی نہیں، تو یہ کس طرح کی اضافت بیان ہو رہی ہے؟ مقصد یہ ہے ان کافروں کے دور اور زمانے میں جو بھی نبی رسول ان کی طرف اللہ کی طرف سے آیا، اس نبی رسول کے ساتھ انہوں نے یہی لہجہ اپنایا، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ کی عبارت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بیان ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیں، جب کبھی رسول اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور یہ منصب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی محنت، لیاقت اور ذہانت، قابلیت، خاندان کی بزرگی کی وجہ سے نبوت نہیں ملی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے خاندان میں، اچھے نسب والے لوگوں میں نبوت کا انتخاب کیا ہے، یہ بات الگ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب کبھی نبی تشریف لائے
تو ان لوگوں نے جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، میں نے اس کا موٹا موٹا بیان آپ کو سنا دیا ہے کہ وہ کیا کہتے رہے، الزام کیا رکھتے رہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، جہاں رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ساری زمین ہے، ہماری سرزمین ہے، زمین کی ملکیت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں بارہا موقع اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ملک السماوات والارض بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ نے ہر زاویے میں وضاحت فرمائی ہے یہ تو سارا کچھ میرا ہے، وراثت میری ہے، ملکیت میری ہے، آسمانوں زمینوں و ما بینہما کے اندر جو کچھ ہے، جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں، جو اس کے اندر خزینے موجود ہیں، ساری میری ملکیت ہے۔ زمین کے اندر کوئلہ کس نے پیدا کیا ہے، نمک کس نے پیدا کی ہے، دھاتیں کس نے پیدا کی ہیں، گیس کس نے ذخیرے بنائے ہیں۔ جب الگ بات ہے کہ اپنے ملک ہے، اپنی گیس ہے، ہمیں نکالنے نہیں دیتے، کیوں؟ دوسرے مالدین ناراض ہیں، ایرانی غصے ہوتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان سے نہ نکالو ذخائر، بلوچستان ذخائر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا چھیڑنے کا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو ہماری سرزمین ہے، تیری سرزمین کہاں سے ہے؟ تیرا تو وہ ٹکڑا بنے گا اگر قبر نصیب ہو گئی۔ نبیوں کو دھمکیاں دیتے ہو ہم اپنی سرزمین سے تمہیں جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت اور دین میں آ جاؤ۔ دین کیا ہوگا؟ وہی آبائی کلچر، آبائی نعرے، جو ان کے آبائی رسومات ہیں، اس کو دین کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ نبی پہلے ان کافروں کے دین پر قائم رہے، وہ تماشا دیکھتے رہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا ہوتا، ان کو ڈیوٹی نہیں لگائی، اس لیے وہ خاموشی سے یہ اندازہ کرتے کہ یہ بھی ہمارے دین پر ہی قائم ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں جہاں شرک ہو رہا ہے، لات منات حبل عزا کی عبادت یا ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے، مردار کھایا جا رہا ہے، بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، شرابیں پی جائی رہی ہیں، چوریاں کی جا رہی، سمجھ رہے؟ اذ بعث اللہ فینا نبیا، جناب جعفر نے اس نجاشی کے دربار میں تقریر میں کہا تھا، ہم یہ سارے کام کرتے رہے، یا ایھا الملک انا کنا قوما جاہلیہ، ہم تو جاہل لوگ تھے، نعبد الاسنام، بتوں کی بات کرتے، ناکل المیتہ، مردار کھاتے، نشرب الخمر، شراب پیتے، نزنی و نسرق، بدکاریاں کرتے اور چوریاں کرتے، اور یاکل القوی منا الضعیف، ہم میں سے طاقت والا جو ہے وہ ماڑے کو کھا جایا کرتا، مال ہڑپ کر جایا کرتا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ پھر جو جملے ہیں ڈاکٹر صاحب کمال فرمایا، اذ بعث اللہ فینا نبیا، اللہ نے ہم پہ طرز فرمایا تو امام الانبیاء کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے جب ان کی دعوت کو قبول کیا، یہ سارا کچھ ہم نے چھوڑا، یہ چودھری سارے ہمارے خلاف ہو۔ چودھریوں کا نظام الگ ہے تو مصطفی نظام الگ ہے، محمدی کلچر الگ ہے اور چودھرا کا نظام الگ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ذمہ دار ہیں، اور وہ جب پڑھ گئے ہمارے کلاس فیلو تھے، تو زمینوں کے مالک، مربیاں کے مالک، باغاں کے مالک، کہتے ہیں ڈیرے چ بیٹھے تو میں اپنے تایا جی نے آخیا، تایا کون ہوتا ہے؟ ابے تو بڑا تھا۔ میں کہا تایا جی اذان ہو گئی تو نماز پڑھی ہے۔ وہ آدھا جا کے پڑھیا، میرے بڑی انتقال ہوگی نماز، جا پڑھیا جا کر بھی۔ چودھریوں نماز پڑھنے سے خرک ہوتی، اور جی میں ساڈے بندے نہیں سجدے جان تو دونوں پیر خرک دیں، خرک نہیں رکھی آ جائے، ایک خرک میں لینی والا میں دس۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، چھوٹے چھوٹے بچے مساجد میں لوگ لاتے ہیں، وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی سلیقہ نہیں، 3-4 سال کا بچہ ہے، نبی پاک فرمان ہے 7 سال کے بچے کو نماز حکم کرو، 10 سال کا تو بے مسجد میں آیا، سن رہے ہو؟ کوئی انہوں نے پوچھنا ایتے ہی ہو، چلو۔ وہ ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ مسجد چاہتا ہے، سبحان اللہ، وہ سجدے گیا، وہ تو جتی پھاڑ کے نا سجدے پہ 2 ٹھوک کے دن آ جائے گا،
وہ تو مشکل سی ہے، بچہ چھوٹا انہوں کی پتہ پہ حاجی ہے تھلے پہ یا قاری ہے یا امام صاحب نے مفتی صاحب نے دو ٹھوکڑیاں تو نہ جان، وہ ایک دن کسی پھڑ لیا وہ شغل کی گل پی گئی، وہ ادھر آیا ہوتا مینوں بھی پہ وہ مینوں بھی ٹھوکیاں سر، وہ مینوں بھی پہ ہوں بندے شرمندہ ہو کے گل بھی نہ کرن کہ ساری حالت ہے کہ سجدے کی حالت پہ بھی چتروڑ دی، اسی اللہ کے معافیاں مانگنے پہ سر سجدے پہ جو کٹائی ہو رہی ہے، دڑم دڑم ہو رہی ہے، کون سا ملیں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ انبیاء کرام ہمیشہ اللہ کی دعوت پیش کرتے رہے، کوئی مذاق، کوئی ٹھٹے، کوئی کفر۔ یہی بَإِذْ بَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِيًّا، اللہ نے نبی مبعوث فرمایا۔ ظاہر ہے وہ ساری باتیں ان کو پسند نہیں آئیں، اس لیے مجبور ہو کے مشرک عرب کے تشدد کی بنیاد پر مکہ چھوڑ کر حبشے کی ہجرت کرنے کے لیے وہ ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کافر نبیوں کہتے رہے وہ چھوڑو ہمارے دین میں آ جاؤ یا سب پنڈوں ہم کو فارغ کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ان رسولوں نبیوں کی طرف، کیا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ کافر، یہ ظالم، یہ مشرکین بڑے ہٹ درم ہیں، ہم ان کو ہلاک کریں گے اگر یہ بندے نہ بنے۔ تو پھر ساری سورہ ہود پڑھ کے دیکھو، سورہ نوح پڑھ کے دیکھو اور مرسلات پڑھ کے دیکھو، ان صورتوں کے اندر بیانیاں پڑھ کے دیکھو، پھر اللہ نے دی اینڈ کر کے سزا دی ہے، ویسے موقع دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو کتنا موقع دیا؟ 950 سال۔ سانوں کتنا چر ہو گیا؟ اور ملک بنے پورا پونی صدی ہوئی ہے نا تقریباً، کتنی صدیاں، ایک بندہ پاری قوم کو بات کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید لکھا ہوا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن رات کر کے تیری دعوت پیش کی ہے، اللہ تیرا تعارف کروایا ہے، تیرے نام کا تعارف کروایا ہے، تیری عظمت کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ میں نے قوم سے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ صدیاں پہلے کا وظیفہ جناب نوح نے قوم کو بتایا، اور اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو اس حوالے سے امت رسول کو بتایا۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں بیلی ہے ساڈا متیا کوئی ساڈا جانا کوئی دشمنی نہیں، کلندر بھی ٹھایا ساڈا بیٹا پتہ جی، یہ ساڈا یار ہے پکا پرانا، یہ بس کلندر ہوں نا بنے اس طرح۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا بندر کے نچانے سے کلندر نہیں بنتا، بندر کے نچانے سے کلندر نہیں بنتا، داڑھی کے بڑھانے سے پیغمبر نہیں بنتا، دولت سے کمینوں کو شرافت نہیں ملتی، تسبیح کے پھرانے سے امامت نہیں ملتی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دھمکیاں دیتے رہے، سارے کام کرتے رہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر یہ نسخہ ہے استغفار کرو، اللہ بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا، قرضے بھی اتارے گا، وقار بھی دے گا، منصب بھی دے گا، تو سیٹاں بھی جتا دے گا۔ یہ نسخہ ہے، ہوں کھرولی پئی ہے نا، وہ کوئی جتاندہ پہ، کوئی ہراندہ پہ، کوئی کچھ کردا پہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کا مطلب ہلاک ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کی سرزمینوں میں، ان کی رہائش گاہوں میں آپ کو آباد کریں گے۔ سورہ قصص کا مطالعہ کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے خلاف بیانیہ اللہ نے دیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے یہ بڑا ہوا تھا، رب بنا ہوا تھا، ظلم کر رہا تھا، لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنے والا، بیٹیوں کو زندہ رکھنے والا، ہم نے پروگرام بنایا کہ کمزوروں کو مضبوط کرو، مضبوطوں کو کمزور کرو۔ ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کے لیے بیانیہ اور خبر ہے جو میرے مقام سے، میرے سٹیٹس سے،
میری جلالت سے، میرے وقار سے، میری پکڑ سے جو ڈرتا ہے، ہاں اللہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وخاف وعید، جو میری وعید سے ڈر جائے، میری ڈانٹ سے ڈر جائے، میری پکڑ سے ڈر جائے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، پھر اس کے پہلا ترجمہ، وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فتح مانگی۔ کنہوں نے فتح مانگی؟ کافروں نے۔ کن سے سوال کرتے ہوئے؟ اپنے بتوں سے۔ اور یہ رفڑ پہ گئے، اے نبی صاحب ساڈے خلاف ہو گئے نے، بزرگو تے ساڈا کوئی فیصلہ سناؤ۔ اگر اس کا فاعل انبیاء بنائے تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، باتیں سنی ہے، ان سے ماریں کھائی ہیں، اللہ اب ہماری مدد فرما۔ یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نامراد ہوا، خسارے میں پڑا ہر بندہ جو سرکش ہے اور ضدی انادی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ کتنے بندے خدا واسطے تو بغیر لوگ رکھے ہیں، کسی کے ساتھ انہوں نے بولنا نہیں، کسی کے بات اچھی بات نہیں کرنی، کسی کے بارے میں خیر کا کلمہ نہیں کہنا، وہ ساری زندگی اسی طرح ہی وہ پٹ پٹا کے مر کھپ گئے۔ ارشاد ہوتا ہے من ورائہ جہنم، جو ایسے آدمی ہے جو سرکش ہے، جو انادی ہے، اس کے پیچھے جو جہنم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آگے آگے تو پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یسقوا من ماء صدید، ان کو ایسے پانی سے پلایا جائے گا جو جہنم کے اندر رہنے والے جہنمیوں کی تل چھٹ ہوگی، ان کی پیپ ہوگی، اس پیپ کو مشروب کے طور پہ ان کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، شدت، پیاس کی شدت ہوگی، طلب ہوگی پیاس بجھانے کی، گھونٹ گھونٹ اس اللہ معاف کر دے، اس پیپ کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اس کی اتنی شدت ہیٹ ہوگی، ولا یکاد یسیغہ، قریب نہیں اس کو نگل سکے۔ جو وہ گھونٹ بھرے گا اس کو نگلنے کی طاقت نہیں ہوگی جسمانی طور پر، اور اس کی وجہ سے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اس کے پاس موت کا منظر آئے گا، من کل مکان، ہر سائڈ سے، ہر بال، ہر جوڑ، ہر سم سے موت تک کا منظر آ جائے گا، لیکن وما هو میت، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرنا ہے نہ اس میں زندگی، جس جہنم میں جانا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ موت اللہ نے ختم کر دی ہے، بے قراری، آگ میں جل رہے ہیں، چمڑے جل رہے ہیں، چمڑے نئے بن رہے ہیں، اور ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیپ پلائی جا رہی ہے، شدت گرمی، شدت کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ایک موقع پر وہ جنتیوں سے ترلا ماریں گے، ہمارے اوپر کو پانی کی کلی کر دو، اپنے منہ سے کو پانی کی کلی کر دو، ہم منہ کھول دیں، مر گئے، سڑ گئے، جل گئے۔ اللہ کا واسطہ ہے، صدیاں چلا چلا کے وہ کہیں گے، یہ بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ جنتی کہیں گے بکواس بند کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ بولنا، تمہیں پانی پلانا، تمہیں کوئی جنت کی نعمت دینا اللہ نے حرام کرا دے دیا ہے، بکواس بند کرو۔ پھر ایک اور بات ہے، جو جہنم کا سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہے، فرشتہ، اس کا نام مالک ہے، کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک صاحب تسی مہربانی کرو، ہماری درخواست ہے، اللہ کی درخواست کرو، اللہ سانو مار ہی دے، ہمیں نہ موت آ رہی ہے نہ زندگی ہے، ہم تو مر جل گئے ہیں، کہو۔ وہ بھی کہیں گے اللہ والا بکواس بند کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کلام کرنا بھی حرام کرا دے دیا۔ ان مشکل گھڑیوں سے بچنے کے لیے آج موقع ہے، ہم آئیں اللہ کے دربار میں، معذرت کریں، اللہ معاف کر دینے والے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، دل لگائیں، اللہ سکون دینے والے ہیں، اللہ کی پاک کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے راستے ہموار کرنے والے ہیں۔ یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ پینے کے لیے جہاں پیپ ہو اللہ معاف کرے، کھانے کے لیے تھور ہو، عذاب غلیظ ہو، عذاب مہین ہو، اور عذاب علیم ہو، تو کیا صورتحال ٹھہرتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس طرح جس طرح راکھ ہوتی ہے۔ کیا اعمال ہیں ان کے؟ کئی دفعہ کافر جو فنڈ دیتے ہیں جانوروں کے لیے،
فنڈ دیتے ہیں غریب مسلمانوں کو بلیاں پالنے کے لیے، کئی دفعہ وہ فنڈ دیتے ہیں کورونا سے بچنے کے لیے، بظاہر وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، معاونت ہے، صلہ رحمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا صلہ میں دنیا میں دے گے، ان کو عیش و عشرت کرا گے، ان کو صحت دے گے، ان کی جزا دنیا میں دے دیتا ہوں، قیامت والے دن ان کی اعمال کو میں نے جلا کے راکھ بنا دیا ہوگا، وہاں کوئی شے نہیں ملے گی۔ تو فتویٰ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعمال ان کے کرامات راکھ کی طرح ہوں گے، تو ہے کس طرح؟ اشتدت بہ الرجز، اڑایا وہ ہواؤں نے، فی یوم عاصف، آندھی کا دن ہو، شدت کی ہوا چل رہی ہو اور وہاں کو راکھ پڑی ہو، تو شدت آندھی کا جو دن ہے، شدت کی آندھی کا دن ہے، اس میں ہوا کے جھونکے بڑے شدید ہیں، تو وہاں کو راکھ بچے گی؟ جس طرح وہ راکھ کو، اور ساتھ جنہوں کہتے ہو راکھ کو وہ آندیاں اڑا کے بکھیر کے ذرہ ذرہ کر دیتی ہیں، فرمایا ان کے اعمال کا ذخیرہ جو انہوں نے کیا تھا، میری عدالت میں ان کا کوئی ذرہ بھی محفوظ نہیں ہوگا، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ میری طرف دیکھیں حضرات، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو نے کمایا، جو اعمال کیے، کسی شے پہ وہ قدرت نہیں رکھتے، سنبھالا نہیں رکھتے۔ وہ ایسا تمہیں ذرا سکھوایا، وہ ایسا تمہیں لسیاں پیائیاں، وہ ایسا ناشتے کرائے، ایسا تمہیں بریانیاں کھوائیاں، وہ ایسا تمہیں افطاریاں کروائیاں، وہ ایسا تمہیں فلاں کیتا۔ اللہ فرم بکواس بند کرو، کسی شے پہ تمہیں طاقت نہیں ہے، تمہارے پلے کوئی شے نہیں، فارغ ہو۔ حضرات ارشاد ہوتا ہے، ذالک هو الضلال البعید، یہی پرلے درجے کی دور کی گمراہی ہے، کہ یہی پلیک ہے کہ ہم نے بڑا کچھ کیا ہے۔ قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ان کو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کاوشیں ساری دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئیں۔ صدقہ کیا، احسان جتایا، فارغ ہو گیا۔ کسی پر صدقہ خیرات کیا، ایذا دیا، میں نے اور تنزیں کی، فارغ ہو گیا۔ احسان جتائے، فارغ ہو گیا۔ بلبلوں کی طرح ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، او مخاطب نبی محترم، آپ کی امتی ہو اور ہر فرد جو قیامت تک آنے والا ہے، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، یہ برحق ہے، حق ہے، سچ ہے۔ پھر ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو ہم سب کو لے جائے، ختم کرے، ہلاک کرے، مار ڈالے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، تو اللہ نئے چہرے پیدا کر دے، نئے ڈیزائن پیدا کر دے، نئی مخلوق پیدا کر دے۔ کیا معاملہ مشکل ہے اس کے لیے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ کوئی مشکل اور محال نہیں۔ 10 ارب 7 ارب 8 ارب بندے کو چٹکی میں مارنا اور ان کی جان نئی مخلوق اتنی بنانا، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ایک لمحہ بھر کے لیے ٹائم نہیں لگتا، اللہ طول ہر شے بن سکتی ہے، کوئی اس کے اندر ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جے تسی ڈاکٹر دی رپورٹاں دے پاسے جاؤ تو پھر ایک اور مشکل پیدا ہوگی۔ اور جی ڈاکٹر کہہ دیتا الٹرا ساؤنڈ میں منڈا ہوئے گا، تو جلے پیدائش ہوئی تو کڑی جم گئی۔ بے نظیر نہ بھی جو ہے کہ اور بڑی بزرگی نال ہویا، ایتھے ساڈے نال ہویا، ایتھے میں آواں پہ ایک دن درس دین واسطے، خواجہ صاحب آ گئے تو چہرہ کراؤ نا تھوڑا جہا، تیرا تھوڑے جرمانے پہ دن بے با ہزاریں تعداد ہو گئے تھوڑے جرمانے۔ میں آیا تو مینوں بھج کے کہنے لگے حضرت صاحب تسی تشریف لائے ہو تو دعا کرو۔ میں کی اگر نا کیس لگا ہے تو ڈاکٹر ویسے خوشی دی خبر تو سنائی ہے، میں دعا کرو۔ پتہ لگا پھوس ہو گیا، کڑی ہو گئی، ککھ نہیں سمجھ لگی، نہیں لگی۔ ڈاکٹر کیا ہے کہ کی پیدا ہونا ہے تو ٹوکرا مٹھائی کا پھڑیا پہلے ہی، تو مٹھائی والا نہیں موجاں لگی، اللہ نے آگا چلو منڈا کڑی کے بعد مٹھائی تو کھڑو، یہاں دی تو بکاؤ۔ تو بعد پتا منہ لٹکایا کہنے لگے دعا کی سر، میں کہ میرے نال کی تو کم تو 9 مہینے بنتا رہا، میں کی کرنا جی، یہ تو کڑی ہو گئی۔ اتنے ایک کیس ہی کہنے لگے جی بس درخواست کی تھی اللہ پاک کہ اللہ کو پتر دے چھڑے، تو ڈاکٹر کے لیڈی ڈاکٹر تو کیس لگے تو دعا کرے جی، نماز پڑھ گئے تو آخر لگے منڈا ہو گیا، تو تساں سبحان اللہ کدن آخنا اج ہی کہہ چلو، 2 دن بعد جو آخنا جی اج ہی کہہ چلو۔ حافظ عبدالعزیز صاحب دی سیٹ ہوں سی رحمہ اللہ، یہ انہوں دی روایت ہے، حافظ صاحب دی، انہوں دے عزیز سن فتو بن رہے ڈاکٹر صاحب،
تے ماڑے لوگ سن تے ہر سال بال کڑی منڈا مارو، وہ بیچارے آخر گے یار اللہ یہ مصیبت وکری پی گئی، ٹکر لبدا نہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، تے بال ہر سال آئی جانا ہے۔ انہیں تنگ ہو کے آپریشن کرائے تے سرجن جدو آخر ٹانگ کے ہر شاید بڈ ٹو کے ہر شاید باہر کر چڑی، کی مطلب ہوتا بچہ دانی رحم ہر شاید فارغ آ دیا۔ اللہ نے آخیا تسی یہ سمجھتے ہو کہ بچہ دانی ہوئے تے بال نہیں ہو سکتے؟ جی میں اینے کلو دا بال بنا سکنا تے بچہ دانی نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کھرلی جی بال بنا چکے، اگلے سال پھر بال ہو لمے پہ گئے سارے آخر گے اللہ سونے تو انج بھی کر سکنا، تیری مہربانی وہ کام پا گیا بڑا تے تھوڑی مہربانی، تے پھر جان چھٹی دے مارو مار ماڈل دے مارو مار ماڈل تے ڈاکٹر کہیں سارے کناں ہاتھ لان لگ پے، اس نے ہر شے کٹ چھڈی سی۔ اللہ نے تساں دی کٹ چھڈی سی، میں تے قادر ہیں کہ نہیں؟ یہ نال رابطہ قائم کرو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ ایک بندے نے آخیا مینوں خواب بڑے پیڑے ہوندے، وہ حال دسو کی خواب آتے ہیں؟ میرے پیچھے خواب دے نا مجھاں لگیاں ہوندیاں، مجھاں مار دیا۔ میں کہ شکر کر تینوں زرداری صاحب نہیں مارنا، جی زرداری تیرے پیچھے چڑھ گیا نا تو پھر دیکھو کیویں دوڑاں لگدیاں سارے۔ ایک زرداری سب تو پاری، دعا کرو یا رب العالمین رب باری، ساری حالت رحم فرما۔ مارے گئے ہیں یا اللہ سونے ٹکرا بھی ماریاں، الیکشن کرائے، لیکن اور زیادہ مصیبت پی گئی۔ اللہ اس ملک کی حالت رحم فرما۔ انہیں رگڑے اسی نہیں کھان جو گے یا اللہ جنہیں لگتے ہیں پہ اسے دال روٹی کھان والے لوگ تھوڑی مصیبت پی گئی۔ ٹھیک ہوگی گل؟ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا تھا لرسولہم، اپنے رسولوں کے لیے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور ہم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، فرق کر دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تمہارے ملت دین میں پلٹ آؤ۔ رسولوں کو کہہ رہے ہیں کافر۔ فاوحى الیہم ربہم، پس اللہ نے ان رسولوں وحی فرمائی، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، جو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، دبکا رہے ہیں اور ہجرت پر مجبور کرنے کے اعلان کر رہے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم ضرور اس سرزمین آپ کو بسائیں گے، من بعد، ان کو ہلاک کرنے کے بعد وہاں تمہارے ڈیرے لگائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، اس کے لیے جو میرے مقام سے ڈرتا رہے، وَخَافَ وعید، میری وعید اور ڈانٹ سے بھی ڈرے، وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح مانگی، انہوں نے نصرت کا سوال کیا۔ فتح سے مراد ہے فیصلہ، ہمارا فیصلہ کر دو، تو اللہ کے رسولوں نے اللہ سے مدد مانگی، ہم اللہ ہماری مدد فرما، فیصلہ کر دیں۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور خواب خاسر ہوا، گھاٹے میں پڑا ہر بندہ، ہر جو سرکش ہے اور اناد رکھنے والا ہے۔ میں ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے، یسقیٰ من ماء صدید، اور وہ پلایا جائے گا پیپ کے پانی سے۔ جہنمیوں کی تل چھٹ جو ہے مشروب پیپ، وہ اس کو دیا جائے گا۔ یتجرعہ، دعا کرو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنم اور جہنمیوں اور ان کی وادیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد اسے، وہ قریب نہیں ہے اس کو نگل سکے۔ ویاتیہ الموت، اور اس کے بعد موت آئے گی، من کل مکان، ہر سائڈ سے، وما ہوا بمیت، اور وہ مر سکنے والا نہیں ہوگا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے بڑا شدید عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اعمالہم کالرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، اشتدت بہ الریح، جن کو ہواؤں نے اڑا دیا ہو، فی یوم عاصف، بڑی شدید آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا، وہ نہیں قدرت رکھتے اس سے جو انہوں نے کمایا، اللہ شیء، یعنی کسی شے پہ وہ قادر نہیں ہے کہ اپنے اعمال کا سنبھالہ دے لیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو سچ حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے گا تو تم سب کو لے جائے گا، ویات بخلق جدید، اور وہ نئی مخلوق لا سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز،
یہ اللہ پر کو کام کرنا مشکل اور محال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت